سب جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے احوال بھی معلوم ہوتے ہیں اور کیفیات بھی معلوم ہوتی ہیں اور نئی روحانی غذا لے کر جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کچھ میں ولایت کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کروں۔ ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے وہ رسولہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور تمہارا ولی اور سرپرست وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ لوگ کہ جو اقامہ صلاح کریں، نماز کو قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور زکوٰۃ دیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ دیکھیے ولایت کیا چیز ہے، کیا اس کا مفہوم ہے؟ جس کے پاس ولایت ہو ولی کہلاتا ہے یا مولا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات پر حق حکمرانی، بہت خاص توجہ چاہوں گا، ولایت کا مطلب ہے اس کائنات پر حق حکمرانی، یعنی حکومت کرنے کا حق جسے بنتا ہو اس کے پاس ولایت ہوتی ہے اور وہ ولی کہلاتا ہے۔ اب یہ ولایت ملتی کیسے ہے؟ کون کون ولی ہے؟ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو اقامہ صلاح کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ تو جب ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات پر حق حکمرانی، یعنی یہ پوری کائنات جس کے اشاروں پر حرکت کرے اور جس کا کہنا مانے، وہ صاحب ولایت ہوتا ہے اور ولی ہوتا ہے۔ خداوند عالم کس لیے ولی ہے؟ جس کائنات کا ولی اور سرپرست خداوند عالم ہے سب سے پہلے، اس لیے کہ ساری کائنات خداوند عالم کی ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو ولایت کیسے ملتی ہے؟ اس کائنات پر جس کا حق ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب، اس ساری کائنات پر جس کا حق کوئی بنتا ہو، یعنی وہ شے پہچانتی ہو کہ اس کا میرے اوپر حق ہے، اور وہ شے اس حق کا احساس کرے اور اس کا کہنا مانے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا سا تمہیدی مراحل ہیں۔ خداوند عالم ولی کائنات ہے۔ اب جب وہ اپنا نمائندہ کسی کو بنائے گا تو ظاہر ہے کہ جس معیار سے خداوند عالم ولی کائنات ہے، حاکم کائنات ہے، تو جب کسی کو نمائندہ بنائے گا تو وہاں پر بھی کوئی معیار ہونا چاہیے۔ یعنی خداوند عالم کا 100% نمائندہ، پہلی بات تو 100% نمائندہ اللہ کا وہی ہوگا کہ جس کے پاس منصب ولایت ہو۔ اب ایک دعویٰ کروں اس کی دلیل دے دوں۔ دیکھیں، ہر رسول جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے، ہر نبی اللہ کا نمائندہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ
کہ اس کائنات میں 100% 100% اللہ کا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ 100% اللہ کا نمائندہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کا خاص منصب لے کر آئے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا رسول جو ہے، کوئی بھی رسول ہو، وہ رسالت کے ٹائٹل اور منصب سے اللہ کا 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نبی نبوت کے منصب اور ٹائٹل سے اللہ کا 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل یہ ہے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، کہ اللہ رسول نہیں ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رسول نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. اللہ رسول نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے. تو اللہ کا نمائندہ جو بھی ہوگا، اگر اللہ رسول ہو معاذ اللہ، تو جو رسول ہوگا وہ نمائندہ 100% ہوگا. مگر اللہ رسول نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے. بھائی رسول تو وہ جسے بنا دے وہ رسول بن جاتا ہے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کہاں پہ رکھے. جسے رسالت دے دے وہ رسول بن جائے، اللہ جسے نبوت دے دے وہ نبی بن جائے. مگر اتنا یاد رہے کہ رسالت اللہ کا اپنا منصب نہیں ہے، نبوت اللہ کا اپنا عہدہ نہیں ہے. اگر یہاں تک بس مختصر تمہید ذہن میں محفوظ ہے تو یاد رہے کہ جو اللہ رسول نہیں ہے، جو اللہ نبی نہیں ہے، وہ اللہ ولی کائنات ہے. ایک صلوات اور محمد و آل محمد کے اوپر. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات اور پڑھ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جو اللہ رسول نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے کسی کا. وہ بناتا ہے جسے بھی رسول و نبی و خلیفہ وہ بن جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ رسول و نبی نہیں ہے وہ اللہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے. اللہ مومنین اور کائنات کا رسول نہیں ہے، اللہ مومنین اور کائنات کا نبی نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنین کا. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان کہ جو اقامہ صلاۃ کرے اور حالت رکوع میں زکات دے. تو معلوم وہ ہوا کہ جو اللہ رسول نہیں ہے، جو اللہ نبی نہیں ہے، جو اللہ خلیفہ نہیں ہے، وہ اللہ ولی کائنات ہے. تو اللہ کا 100% نمائندہ وہی ہوگا کہ جو اللہ کا منصب خاص رکھتا ہو، اور اللہ کا منصب ہے ولایت. بھائی اگر یہاں تک ذہن آپ کے آ گئے، بھائی یہی سبب ہے کہ جب کسی رسول کو رسالت کا حکم دینا ہوا کہ اعلان رسالت کرو، تو اللہ نے بلا کے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ وحی کے ذریعے پیغام دے کر کام چلا لیا گیا. بھائی ہے بیدار کے نہیں ہے؟ اللہ کا رسالت اپنا منصب نہیں ہے، نبوت اپنا منصب نہیں ہے، ولایت اپنا منصب ہے. تو جب رسالت کے اعلان کا حکم دینا ہوا، تو جو نبیوں کا رسولوں کا سردار ہے، اسے بھی خدا نے بلا کے نہیں کہا ہے کہ جاؤ اس منصب کا اعلان کرو. رسالت کے اعلان کے لیے وسیلوں سے کام چلا لیا گیا، وہی سے کام چلا لیا گیا. جبرائیل کو بھیج دیا گیا، آپ زمین پہ رہیے، غار حرا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وحی اول ہے، یہ اعلان رسالت اس کے بعد پیغمبر نے کیا ہے. تو وہ سردار انبیاء اور رسولوں کا سردار کہ جب رسالت کا اعلان کرنا ہوا، جب نبوت کا اعلان کرنا ہوا، تو خدا کا چونکہ یہ اپنا خاص منصب نہیں ہے کہ بلا کے دیا جائے، اللہ کا منصب نہیں ہے یہ جسے بنا دے بن جاتا ہے. تو رسالت میں پیغام کے ذریعے کام چلایا گیا، زحمت سفر نہیں دی ہے، بلا کے حکم نہیں دیا گیا. مگر اعلان رسالت کے حکم کے لیے پیغمبر کو کہیں جانا نہیں پڑا. مگر ولایت اللہ کا اپنا خاص منصب ہے. جب ولایت کے اعلان کا حکم دینا ہوا تو وحی کے ذریعے نہیں بلکہ معراج میں بلا کے اپنا منصب دیا.
ایک صلوات پر محمد و آل محمد پڑھتے ہیں. ایک مل جل کے غدیری صلوات پڑھیں جو آپ کی شناخت ہے. بلا کے کہا. معراج کا واقعہ معلوم ہے. رسالت کے لیے وحی بھیج دی گئی، پیغام آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب اپنا منصب دینا ہوا اللہ کو، اعلان ولایت کرنا ہوا تو معراج میں بلایا گیا. اب فرق رسالت و ولایت سمجھے. رسالت میں جبرائیل وسیلہ بن سکتا ہے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ رسالت کے اعلان کے حکم کے لیے جبرائیل وسیلہ بن سکتا ہے، مگر ولایت کے اعلان میں جبرائیل سدرہ پہ ٹہر جاتا ہے. یہ اللہ کا اپنا خاص منصب ہے جو دینے کے لیے بلایا. ایک پڑھے صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. اور اب وہاں پر بھائی معراج، سورہ نجم میں بھی معراج کا واقعہ موجود ہے. بلایا اور کیا کہا جا رہا ہے؟ خلاصہ معراج، وقت نہیں ہے میرے پاس، بہت دور مجھے سفر کرنا ہے کم وقت میں، یعنی ممبری سے، وہ تو بات کا سفر ہے. کچھ محمد کی آنکھوں نے دیکھا معراج میں اور کچھ محمد نے سنا. خلاصہ معراج دو باتوں پہ ہے، کچھ دیکھا اور کچھ سنا. کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ کہہ رہا ہے سورہ نجم میں کہ محمد نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی بڑی آیت دیکھی. آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی آیت معراج میں محمد نے دیکھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اے پروردگارا، کیا اس کائنات میں محمد سے بڑی بھی کوئی آیت ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سفر کے معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوا، سورہ اسراء کی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام کعبے سے مسجد اقصی بیت المقدس تک. کاہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کو ہم نے برکتوں سے گھیر دیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے، اس حبیب کو اپنے کچھ آیتیں دکھائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی بیت المقدس میں کچھ آیتیں، چھوٹی آیتیں، کچھ معمولی آیتیں، سادی سودی آیتیں دکھائیں. اب یہ زمین کا سفر ہو گیا، اب بیت المقدس سے عروج آسمانی ہے، مگر آسمانوں پہ اللہ نے کیا دکھایا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. محمد نے اپنی ان آنکھوں سے آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا، اللہ کی آیت کبریٰ، بڑی آیت کو دیکھا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا محمد سے بڑی بھی کوئی آیت ہے؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا یاد رہے کہ اس ممبر سے ہم تشیع کے وکیل بن کے اعلان کر رہے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں محمد سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. وہ جھوٹے ہیں جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے کسی کو بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کو یا علی علیہ السلام کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر یہ قرآن کہہ رہا ہے. حل تو کرو. نہ یہ بخاری کی روایت ہے نہ یہ کافی کی روایت. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. محمد نے آیت اللہ الکبریٰ کو دیکھا. تو یہ طے ہے کہ محمد سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، مگر جب وہ آیت کبریٰ ہے کہ جسے محمد نے دیکھا تو اتنا ماننا پڑے گا کہ ایک آیت کبریٰ نے دوسری آیت کبریٰ کو دیکھا. صلوات اور محمد و آل محمد کے اوپر. ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات.
ایک آیت کبریٰ، ایک بڑی آیت نے دوسری آیت کبریٰ کو دیکھا، اور اب مکان لامکان اہتمام میزبانی. اے پروردگارا، یہ کسے بولا رہا ہے؟ یہ اتنا محترم ہے تیرا محبوب کہ جس سے یہ کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ کون ہے؟ یہ تیرا محبوب ترین بندہ اور تیری مخلوق ہے. اب محبوب کو بولا رہا ہے اور مکان لامکان میں بولا رہا ہے. کیا آداب میزبانی ہے کہ میزبان نہ ہو اور مہمان آئے؟ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ مسئلہ حل کرو کہ خدا تو کہیں نہیں ہے، ہر جگہ. اگر کہہ دو کہ قاب قوسین کے آگے اللہ بیٹھا تھا تو کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ نہ اس کے جسم ہے نہ مقام آ سکتا ہے. تو پھر اب بلایا ہے اس مقام خاص پہ، تو ہمیں یہ بتا دو کہ نیابت خدا میں محبوب خدا کے فرائض میزبانی کس نے انجام دیے؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد. میں توجہ کا طالب ہوں، اور آواز بھی کسی کی آ رہی ہے، پشت پہ ایک ہاتھ بھی کسی کا آیا ہے. اگر یہ اللہ کا ہاتھ ہے، بھئی عجب مسئلہ ہے. اگر کہو اللہ کا ہاتھ ہے تو کافر ہو جاؤ، اور اگر اللہ کا ہاتھ کہنے ہی کی ضد ہے تو آگے زبان بھی ہمارے پاس ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل جل کے ایک سب مرد و عورت تمام مل کے صلوات ایک پڑھیں پڑھیں محمد و آل محمد. میں ذرا سے تمہیدی مراحل میں توجہ کا طالب ہوں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آیت کبریٰ کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی بڑی آیت کو دیکھا. ایک بڑی آیت نے دوسری بڑی آیت کو دیکھا. ایک مہمان ہے تو ایک میزبان ہے. بھائی توجہ، ایک گیا ہے تو خود حبیب ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جو نیابت خدا میں آداب میزبانی نبھا رہا ہے. اللہ کی نیابت میں آداب میزبانی نبھا رہا ہے، اور آواز بھی کوئی آ رہی ہے پہچانی ہوئی. بھائی ایک جملہ یہاں پہ آپ کی سماعتوں کا امتحان کہ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کے دہن سے بولتا ہے. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ بھائی کوئی کیا جانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ صداقت محمد کا اعتبار ہی تو ہے کہ محمد نے کہہ دیا تو قرآن بن گیا، محمد نے کہہ دیا تو حدیث بن گئی. بھائی کسی نے اللہ کو بولتے نہیں دیکھا، تو یہ کلام خدا کس کی زبان سے بولا؟ یہ قرآن کی گونگی آیتیں کس کے زبان سے بولی؟ محمد کی زبان سے. تو اب پھر جملہ، جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے، جب اللہ کا تلوار چلانے کا دل چاہتا ہے تو علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے. ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ آپ وارم اپ ہو گئے, آپ اس منزل پہ آپ کی سماعتیں آ گئی, اس لیے کہ یہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ذاکر کو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر بعد میں مزہ آتا ہے. لہٰذا اور منزل ذوق پہ آپ کے اذہان عالیہ آ گئے ہیں, لہٰذا ثبوت دے اس کا مل جل کے صلوات پڑھ کر. بھائی اس جملے کے آگے ایک اور جملہ کہوں گا کہ جب اللہ کا بولنے کا دل چاہتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے, جب اللہ کا تلوار چلانے کا دل چاہتا ہے تو اپنے ہاتھ سے چلاتا ہے, کسی غیر کے نہیں, علی کے ہاتھ سے چلاتا ہے. اور اب ایک اور جملہ منزل فکر ایک زینہ اور آگے کہ جب اللہ کا خاص طور پر بولنے کو دل چاہتا ہے, نہیں ذہن پہنچے, جب اللہ عام طور سے بولتا ہے تو محمد کی زبان سے بولتا ہے, جب خاص طور سے بولتا ہے تو علی کی زبان سے بولتا ہے. ایک مل جل کے صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد. تو آپ نے سنا کہ معراج کے بس دو باتوں میں خلاصہ, کچھ دیکھا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, کچھ محمد نے سنا, آگے بڑھ کے آیت نے کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی. وحی کا مطلب اشاروں میں کوئی بات پہنچانا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ نے اپنے بندے سے کچھ اشاروں میں وہ کہا کہ جو کہا. بھئی زبان عربی ہے, راز کا راز ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ, اللہ نے وحی کی وہ پہنچایا, مَا أَوْحَىٰ کہ جو وحی کی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی معراج یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھا آیت کبریٰ اور سنا کیا, اللہ نے اپنے بندے سے وہ کہا کہ جو کہا. میں توجہ لفظوں کا بدلوں, کیا کہا؟ معراج کہہ رہی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. بھئی کون بتائے کہ کیا پہنچایا؟ الفاظ سے الفاظ مل رہے ہیں. معراج میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بلا کر اپنے بندے کو وہ پہنچایا کہ جو پہنچایا. میدان غدیر میں کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچا جو پہنچایا جا چکا. صلوات بر محمد و آل محمد پڑھتے ہیں. بہرحال اب ذرا سا اس تمہیدی باتوں کے بعد ظاہر ہے کہ بہت طویل مجلس نہیں جانی ہے, سلسلہ مسلسل جاری ہے, مجھے بھی سفر کرنا ہے. تو اللہ ولی ہے کائنات کا. اب اللہ کی نیابت میں یہ ولایت کسے ملے؟ اگر بغیر کسی معیار کے کسی کو اللہ اپنا ولی بنا دے تو پھر ہر آئرہ غیرہ یہ کہے گا کہ کون سا بڑا کمال ہے. بھائی اللہ نے انہیں بنا دیا وہ بن گئے, ہمیں بنا دیتا تو ہم بن جاتے ولی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بغیر کسی معیار کے, بغیر کسوٹی کے, بغیر کسی کرائٹیرین کے, اگر بغیر فضیلت اور اہلیت کے اگر کسی کو بنا دے اللہ کچھ تو کوئی فضیلت نہیں ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر بغیر اہلیت و معیار کے اللہ کسی کو کچھ بنا دے تو ایک مشکل بڑی یہ آئے گی کہ ہر آئرہ غیرہ جب کسی منصب کا دعویٰ کرے تو اگر کوئی معیار نہ ہوگا تو جواب کیا دیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سنیے اپنے مولا کی ایک کا ایک جملہ, پھر آگے بڑھوں. علی نے یہ معیار پیش کیا, خداوند عالم کو ماننے کا معیار علی نے پیش کیا, آپ کے مولا نے پیش کیا. خداوند عالم کو یہ پسند نہیں ہے کہ بغیر پرکھے ہوئے, اہلیت کے بغیر پرکھے ہوئے اللہ کو مانا جائے. بھئی لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہی تو ہے کہ کوئی جبر نہیں ہے, کوئی اکراہ نہیں ہے, زبردستی مجھے نہ مان,
زبردستی مجھے سجدہ نہ کر، بغیر معرفت کے مجھے سجدہ نہ کر، مجھے تیرے معرفت کے بغیر کھوکھلے سجدے نہیں چاہیے، اس لیے کہ بغیر معرفت کے ہزاروں سجدوں کا حشر تو نے دیکھا کہ جو سجدہ کرتا رہا ابلیس بن گیا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ بغیر معرفت کے مجھے نہ مان، بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے نہ مان، پرکھ لے، سمجھ لے، پہچان لے، اگر تیرا اللہ بننے کے لائق ہوں تو مجھے پرکھ کے مان، نہ مجھے تیرے تاجرانہ سجدے چاہیے، نہ مجھے تیرے غلامانہ عبادت چاہیے، نہ خوف جہنم میں میرا سجدہ کر، نہ طمع جنت میں میرا سجدہ کر۔ کون ہے وہ بندہ آزاد؟ اس گنبد بیدر میں خدا بے نیاز کی صدائے بازگشت گونج رہی ہے کہ بغیر اہلیت کے پرکھے مجھے اللہ نہ مان، میرے آگے نہ جھوک۔ ارے کوئی ایک آواز تو اسی لہجے میں بلند ہو جاتی کہ تو کہہ رہا ہے کہ مروت نہ کر، بغیر پرکھے نہ مان، کوئی ایک بندہ تو ایسا نکلتا جو جرأت کے ساتھ یہ کہتا کہ تجھے ماننے میں کوئی مروت نہیں کی ہے۔ صاحبان معرفت اذان علی پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں جو محراب مسجد کوفہ سے آزادوں کا امام، لفظوں کی قدر کرے، توجہ کا طالب ہوں، امام آزادگاں، آزادوں کا امام، امام الاحرار، یہ محراب سے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگارا، سن اسی لہجے میں، اسی تمکنت میں، اسی آہنگ میں، اسی جرات کے ساتھ اپنے بندہ آزاد کی یہ بات بھی سن لے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ اے میرے پالنے والے، میں نے تجھے پرکھ کے مانا ہے، اہلیت کو پرکھ کے مانا ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا۔ بھائی ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ یہ علی کا جملہ ہے، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا، نہ تیری جنت کی لالچ میں سر جھکایا، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ میں نے خود تجھے ڈائریکٹ، براہ راست ڈائریکٹ پرکھا اور ایسا پایا، تجھے ڈائریکٹ پرکھا، نہ کسی ملک کے وسیلے سے تجھے جانا، نہ کسی نبی کے وسیلے سے جانا۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، نہ تیرے جہنم کے خوف میں سجدہ کیا، نہ تیری جنت کی لالچ میں سجدہ کیا، بلکہ میں نے تجھے پرکھا اور تجھے اہل پایا، تجھ میں اہلیت پائی ہے، تب یہ جبین آزاد تیرے آگے جھکی۔ اے شیعیان علی، ارے حاسدان علی کو جواب دے دو کہ جو جھوٹی روایتیں گڑھ کر مرتضیٰ کی سیرت کے بہانے کتابیں لکھ کر علی کے دامنے کردار پر عیوب کے دھبے ابھارنے کی سعی لا حاصل و لا مشکور کرتے ہیں، ان منافقوں کو چاہیے کہ جو روایتیں گڑھ گڑھ کے علی کی پوزیشن گرانا چاہتے ہیں کہ مصلحتاً صحیح علی جھک گئے تھے کسی کے آگے۔ ارے بھائی کیا سن رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اے حاسدان علی، تمہیں معیار علی سمجھ میں آیا؟ علی اس آزاد انسان کا نام ہے کہ جو بغیر اہلیت کے پرکھے اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ علی اس معیار، بزرگ معیار کے انسان کا نام ہے کہ جو اہلیت کے پرکھے بغیر اللہ کو اللہ نہیں مانتا۔ کیا وہ کسی نااہل، کسی چرواہے کے ہاتھ میں بیعت کرے گا؟ ایک صلوات محمد و آل محمد پڑھ دے عزیز۔ ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازے۔
تو عزیز و خداوند عالم ولی کائنات، اب یہ اس کی نمائندگی میں اگر ولایت ملے تو کوئی نہ کوئی تو حق ہونا چاہیے. یہ الیکشن سے ولایت نہیں ملتی، یہ الیکشن اور سلیکشن سے ولایت نہیں ملتی. یہ مکے مدینے کی حکومت اور خلافت نہیں ہے، یہ پولیس چوکیاں قائم کرنا اور خراج اور زکوٰۃ وصول کرنا نہیں ہے. ولایت کہتے ہیں اللہ کی 100% نمائندگی، اللہ کی نیابت میں بالکل ویسا ہی اختیار اللہ کو ہے، بالکل ویسا ہی اختیار، بس اللہ کا دیا ہوا اختیار، بالکل ویسا ہی اختیار کے جیسا اللہ کو ہے. الیکشن سے یا کسی کے بنا دینے سے کسی کو ولایت نہیں ملتی. کوئی لاکھ اپنے کو ولی کہے، اب یہ کائنات کہنا مانے تو نہیں. غور فرما رہے ہیں، ذرا سا ذہن کو اوپر لائیے. جس منزل فکر پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کائنات کہنا مانے تو بھائی ولی اللہ ہے، جیسے چاہے کائنات کو زیر و زبر کرے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اب معیار ولایت، اللہ بھی کیوں ولی کائنات ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کا کہنا کیوں مانتی ہے؟ کیا کسی کے کہنے سے مانتی ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کا کہنا کیوں مانتی ہے؟ اللہ، یاد رہے، اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. میں کشاں آپ کی فکروں کو اس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. تارے سخن نہ ٹوٹے، توجہ رہے. اللہ اس لیے حاکم کائنات ہے، اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں کائنات کو آباد کیا ہے. یہ کائنات کی ہر شے ارے خراج بندگی پیش کر رہی ہے پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے کسی معشوق اور معبود کا. یہ کائنات شکرانہ بندگی ادا کر رہی ہے، یہ شکرانہ وجود ادا کر رہی ہے. اللہ اس لیے حاکم کائنات ہے، اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ولی اللہ اس لیے ہے، ولایت اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو کوئی خالق کائنات ہو یا خلقت کائنات میں کوئی کنٹریبیوشن ہو. بھائی میں آپ کے اذہان عالیہ کو لے آیا اس منزل تک. توجہ، ولایت کا معیار یہ ہے. اللہ کیوں مالک کائنات ہے، کیوں ولی کائنات ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے. تو ولایت اسے ملے گی کہ یا تو وہ خالق کائنات ہو یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی اس کا دخل ہو. بھائی ذہن میں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اب آئیے قرآن سے مدلل کر دے بات، اس لیے کہ بغیر قرآن کے دلیل کے مزہ نہیں آتا. وہی کتاب ہدایت ہے، وہی سرچشمہ عقائد ہے، وہی جو ہے وہ سرچشمہ اعمال و شرائع ہے. توجہ، اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. تو اللہ اس لیے ولی ہے کائنات کا کہ کائنات کو اس نے پیدا کیا. تو ولایت کا ایک معیار یہ معلوم ہوا کہ یا تو خالق ہو کائنات کا یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی اس کا کنٹریبیوشن ہو، کوئی نہ کوئی اس کا دخل ہو. اب آئیے قرآن سے پوچھیں، بھائی بتوں کو جو خداوند عالم نے تانا دیا ہے وہ سن لے. مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ، عرب کے مشرکوں کو خداوند عالم نے قرآن میں ایک تانا دیا ہے کہ ان سے پوچھئے ان مشرکوں سے کہ یہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ ان بتوں کو اپنا اولیاء بنائے ہیں، ولی سمجھتے ہیں، سرپرست سمجھتے ہیں. ان سے پوچھئے ان بتوں کا ان پر کیا حق بنتا ہے، وہ کیوں ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے سرپرست بن جائیں،
کیا حق ہے بتوں کا؟ آیت پڑھوں، اللہ دلیل میں پیش کر رہا ہے کہ یہ کہاں سے ولی بن جائیں گے ان کے، یہ کہاں سے اولیاء بن جائیں گے، یہ کہاں سے سرپرست بن جائیں گے؟ دلیل یہ ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. یہ بت کہاں سے ولی بن گئے، کہاں سے سرپرست بن گئے؟ نہ ہم نے زمین اور آسمان کی خلقت کا نہ انہیں شاہد بنایا، نہ انہیں ہم نے نگراں بنایا. بھائی میرا ذہین مجمع توجہ کا طالب ہوں، قرآن میں معیار ولایت پیش کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بتوں کو کیوں مانتے ہیں یہ اپنا اولیاء، کیوں سرپرست مانتے ہیں؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. بہت قیمتی آیت. یہ کہاں سے ولی اور سرپرست بن گئے؟ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم زمین اور آسمانوں کو پیدا کر رہے تھے تو نہ ہم نے انہیں کھڑا کر کے شاہد اور گواہ بنایا. بھائی لفظوں کا ضائع نہ کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ بت کہاں سے ولی بن گئے، یہ کہاں سے سرپرست بن گئے؟ جب ہم زمین اور آسمانوں کو خلق کر رہے تھے نہ ہم نے انہیں کھڑے ہو کر کے گواہ بنایا اور نہ انہیں نگراں بنایا، نہ ان کی جانوں کو پیدا کرتے وقت انہیں گواہ و نگراں بنایا. ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کا نہ انہیں شاہد بنایا، نہ انہیں نگراں بنایا، نہ ان کو اپنا مددگار بنایا. آگے کی آیت وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اور ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار نہیں بناتے. ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ قرآن کی آیت ہے. علماء موجود ہیں، امامہ ٹوپی لگائے ہیں نہ لگائے ہو، بہت سے علماء نظر آ رہے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیں یہ قرآن کی آیت ہے. کیا خدا فرما رہا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کی خلقت کا نہ انہیں گواہ بنایا کہ یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں اور کائنات اپنے لباس وجود کو پہن رہی ہو. نہ ان کے سامنے ہم نے کائنات بنائی، نہ انہیں دکھا کے بنائی، نہ انہیں گواہ خلقت بنایا، نہ انہیں مددگار خلقت بنایا. آخری فقرہ وما کنتم متخذ المضلین عضدا. عضد کہتے ہیں زبان عربی میں بازو کو، کتف کہتے ہیں کندھے کو، معصم کہتے ہیں کلائی کو، عضد کہتے ہیں بازو کو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا بازو نہیں بناتے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ خدا فرما رہا ہے قرآن میں کہ ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا قوت بازو اور مددگار نہیں بناتے. نہ ہم نے بتوں کو شاہد و نگراں بنایا، نہ زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بنایا، نہ خلقت میں ان سے کوئی کام لیا. بھائی توجہ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، خداوند عالم کا مشرکوں کو بتوں کے بارے میں یہ تانا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خلقت کائنات کے اللہ کے ارے کچھ مددگار بھی ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. یہ بتوں کا تانا بتا رہا ہے خداوند عالم کا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. نہ ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کا شاہد و نگراں بنایا، نہ ان کی جانوں کو پیدا کرتے ہوئے انہیں گواہ و نگراں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار نہیں بناتے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنا کام کسی گمراہ سے نہیں لیتے. ارے اب بھی ذہن نہیں پہنچے
ارے پیغمبر سے اللہ نے کیا کہا؟ لقد نصرک فی مواطن لقد نصرک اللہ فی مواطن کثیرہ. اے میرے حبیب، آپ کے اللہ نے بہت سے مقامات پہ نصرت کی ہے، مدد کی ہے. بھائی ذہن نہیں پہنچے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نصرت کی ہے، ہم نے ابتدا سے انتہا تک نصرت کی ہے. اور اسی کو سورہ ضحیٰ میں کہہ رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کو یتیم پا کر ہم نے پناہ نہیں دی؟ بھائی اب بھی ذہن نہیں پہنچے؟ ارے کون نہیں جانتا کہ ابتدا سے لے کر جب تک ابو طالب مر نہ گئے ایسی نصرت کی ہے. بات آ گئی تو کہہ دوں کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا. اے میرے بھتیجے، کھول کے اپنا تبلیغ کر، کھول کے اپنا کام کر. قسم اللہ کی یہ تیرے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے جب تک کہ تیرے چچا کو مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے. ایک مل جل کے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوازیں. بھائی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے دیکھا نصرت ابو طالب. بھائی عجب منزل ہے، پال رہے ہیں ابو طالب. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پناہ دی. اب ایک اور جملہ سنیے، اب میں آپ کا انتظار نہیں کروں گا. بھائی اللہ نے ہر نبی کے ہر کام کو اپنے سے منسوب نہیں کیا. بے کلک کے لیے معلومات، اللہ کے نبیوں نے بڑے بڑے کام اللہ کے کیے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ بولے تو اللہ نے کہا تم بولے، ابراہیم بولے تو اللہ نے کہا تم نے کہا. ابراہیم نے دیواریں بلند کی، اللہ نے کہا تم نے، اسماعیل نے کی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی موسیٰ نے عصا ڈالا تو اللہ کہتا ہے موسیٰ نے ڈالا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ نے اپنے مخالف کے مکہ مارا، مر گیا، اللہ نے کہا تم نے مارا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ فقط یہ اہل بیت اطہار ہیں 14. بیدار ہے کہ نہیں کہ محمد بولے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم بولے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اہل بیت کچھ کرے، اللہ کہتا ہے میری مشیت. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہاری مشیت بس وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. سارے نبیوں میں اور ان 14 اہل بیت میں پہلے محمد سے آخری محمد تک یہی فرق ہے کہ ہر نبی کی مشیت اللہ کی مشیت ایک نہیں ہے، بلکہ ہر نبی تلاش مشیت خدا میں ہے. جو نبی جتنا مشیت سے اپنے کو قریب لے جائے اس کا اتنا ہی مرتبہ. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ میرے ہی رسول ہیں جن کو میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یعنی جو اپنے کو جس وقت جتنا قریب اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت سے لے جائے جتنا قریب، وہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. مگر اہل بیت ایسے ہیں کہ یہ مشیت خدا کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ جو مشیت خدا ہے وہی مشیت اہل بیت. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کہ جو فقط اہل بیت کے کام کو اپنے سے منسوب کرے، یہ بولے تو ہم بولے، انہوں نے کیا تو ہم نے کیا. جو نبیوں کے کام کو اپنے سے نہ منسوب کرے، یہ عظمت ابو طالب ہے کہ پالے ابو طالب اللہ کے ہم نے بنا دیا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر. ایک مل جل کے غدیری صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. تو کیا فرما رہا خدا؟ ما کنتو. بھائی بیدار، توجہ، بیان کو رخ دے رہا ہوں، آخری مراحل کے قریب لانا چاہ رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں. وما کنتو متخذ المضلین عضدا. میں کسی گمراہ کرنے والے کو
اپنا مددگار نہیں بناتا. اللہ کسی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتا. اگر ابو طالب معاذ اللہ وہ ہیں جو منافق کہتے ہیں تو یہ کیسا اللہ ہے کہ کافر سے سب سے بڑا کام لے رہا ہے. میں خالی آگے والے مجمع کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ سب یہیں بیٹھے ہیں, مل جل کے ایک اپنی بیداری کا ثبوت دے سارا مجمع. بھائی آپ کے اذہان عالیہ پہنچے کہ ولایت کا معیار نمائندگی و خدا میں کون ہوگا؟ اللہ بتوں کو تانا دے رہا ہے, تانا دے رہا ہے, تانا دے رہا ہے مشرکوں کو کہ نہ زمین و آسمان کی خلقت کا شاہد و نگراں بنایا, نہ گواہ بنایا, نہ مددگار بنایا. کہاں سے یہ تمہارے ولی بن گئے؟ کیا ان کا حق ہے کائنات کے اوپر؟ نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتے وقت انہیں گواہ و نگراں اور مددگار بنایا, اور ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا باقوت بازو اور مددگار نہیں بناتے. یہ تانا بتا رہا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی خلقت کائنات سے پہلے ہوئی ہے, وہ مددگار پروردگار ہیں خلقت کائنات میں. یہ وہ شرک ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہوا. بے بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرک یہ نہیں ہے, شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ والا کام نہ کرے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرک یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ والا کام نہ کرے. نہیں, شرک یہ ہے کہ اللہ جسے کوئی ذمہ داری نہ دے وہ زبردستی اوڑھ لے. نہیں غور کیا آپ نے؟ تو اگر یہی شرک ہے تو ہمیں بتاؤ, آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں 14 خدا. اگر ذرا سی بات پہ شرک ہو جاتا ہے کہ کوئی اللہ کا کام نہ کرے, تو آؤ ابھی تازی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ارے عجب یہ بندے ہیں اللہ کے, اور تمہارے لحاظ سے جو اللہ والے کام کرے وہ اللہ, یعنی شرک ہو جائے گا. تو اب یہ مرحلہ یہ مشکل تم حل کرو. آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں. تمہارے معیار پہ تو ہم 14 اللہ رکھتے ہیں, ہمارے معیار پہ ایک ہی ہے. بھائی نہیں بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ کا طالب ہو بھائی. ایک مرحلہ فکر ہے, ایک پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ عجب مسئلہ ہے بھائی. کائنات اللہ کی ہے, اطاعت کروائیں اہل بیت. اب بھی نہیں بیدار ہوئے؟ ارے سورج اللہ کا ہے, پلٹائیں یہ. چاند اللہ کا ہے, ٹکڑے کریں یہ. ستارہ اللہ کا ہے, در پہ بلائیں یہ. سنگریزے اللہ کے ہیں, ان کے دستے موجز نما پہ آ کے ماہر انداز تکلم بن جائیں. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ شجر اللہ کا ہے, سلام کرے انہیں. دریا اللہ کا ہے, موجوں پہ مصلی بچھائیں یہ. آگ اللہ کی ہے, گلزار بنائے یہ. افلاک اللہ کے ہیں, آسمانوں کو روندے یہ. سیارے اللہ کے ہیں, سیر کرے یہ. بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اما بندہ اللہ کا ہے, ٹھوکر مار کے جلائے یہ. ایک مل جل کے پر محمد و آل محمد صلوات. جنہیں ولایت سمجھ میں نہ آئی انہیں جگہ جگہ شرک نظر آیا. جنہیں ولایت سمجھ میں نہ آئی انہیں جگہ جگہ شرک نظر آیا. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اما تمہارا اللہ اتنا عاجز ہوگا کہ ایک مکمل انسان نہ پیدا کر سکے. ہمارا اللہ اتنا قادر ہے کہ اس نے 14 محمد بنا ڈالے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پڑھیں.
ایک مل جل کے ور محمد وآل محمد صلوات. تو معیار ولایت کیا سمجھ میں آیا؟ کہ جو خالق ہو کائنات کا یا خلقت کائنات میں اس کا دخل ہو تو یہ کائنات اپنے محسن کو پہچانتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ولایت کا مطلب ہے اس کائنات پہ ایسا تصرف. حق حکمرانی ہے نا. ولی کون ہوتا ہے؟ اس کائنات کو ایسا استعمال کرے کہ جیسے چاہے زیر و زبر کرے مگر نظام کائنات میں فرق نہ آنے پائے. بھائی ذرا سا لطافت، سماعت کی لطافتیں استعمال کرے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن میں سن لیا معیار. ما شهدتهم علی خلق السماوات والارض. نہ ہم نے زمین و آسمان کی خلقت کا ان کو شاہد و نگراں بنایا، نہ ان کی جانوں کا، نہ ہم نے انہیں مددگار بنایا. ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار نہیں بناتے. بھائی یہ قرآن آپ نے سنا. توجہ. اب ایک عیسائی سائنسداں اور فلسفی کا ایک جملہ سن لیں. ایک عیسائی سائنسداں اور فلسفی کا جملہ، اور ہم اس لیے کوٹ کر رہے ہیں. توجہ. دیکھیے کافر اور مشرک ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے. اگر وہ تحقیق و جستجو کر رہا ہے، حق کی تلاش کر رہا ہے، تو آج نہیں تو کل در حق پہ آئے گا. اگر اپنی عقل سے تلاش کر رہا ہے در حق کی، اور آئے ہیں کتنے؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم شیعیان اہل بیت کے یہاں معیار یہ ہے علی کا دیا ہوا اہل بیت کا کہ کافر اور مشرک ہونا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا بڑا عیب یہ ہے کہ مسلم ہو مگر بدذوق ہو. تو اب ایک باذوق مشرک کی ریسرچ سن لیجئے. وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے جس کو کسی محقق شریف رضی نے کمپائل کیا. بقول ان کے کوئی تاریخ میں علی تھے. ظاہر ہے کہ غیر ہے، تاریخ اسلام میں علی تھے. یہ ان کے خطبات کا، ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے. وہ کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ، جسے خطبہ توحید کہا جاتا ہے، آج بھی پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا دیکھ لے جا کر، ترجمہ ضرور پڑھا کیجئے. اردو آئے یا ہندی آئے یا انگلش آئے، اے کاش کہ اتنی عربی بھی جان جائیے کہ تھوڑا بہت مزہ لے سکیے، یا کم سے کم اتنی عربی جاننا تو لازم ہے کہ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھیں بھی کہ کیا بول رہے ہیں. اتنی عربی جانیے. بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ہیں اغیار، ایک ہم ہیں فرقہ جعفریہ، فقہ اہل بیت پہ عمل کرنے والے. ایک وہ ہیں جو اہل بیت کے مخالفوں کی فقہوں پر، مخالفوں کی مگر شاگردوں کی. وہ شاگردوں کے پیروں ہیں، ہم استادوں کے پیروں. مگر عجب ایک سانحہ وہاں بھی ہے کہ یہاں بھی. وہاں کیا ہے؟ جیسے بھی کردار کا ہو اور عالم ہو یا نہ ہو، امام جماعت بن گیا. ایک شرط ہے وہاں، قراءت اور تجوید صحیح ہو، چاہے بالکل جاہل ہو اور چاہے بالکل گناہگار ہو، فقط لہجہ عرب سے مل رہا ہو. قراءت اور تجوید پہ بڑی توجہ. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ عالم ہو، عادل ہو، باکردار ہو، پرہیزگار ہو. مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں قراءت و تجوید کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. بولو تو لہن عربی میں بولو، قراءت کرو تو قرآنی عربی لہن میں، جیسے لگے کہ قرآنی امت ہے. یہ نہ لگے کہ پڑھا رہا ہے نماز مگر لہجے سے ہندی میڈیم. ایک صلوات اور محمد و آل محمد. ایک مل جل کے بیداری کا ثبوت ہے. بر محمد و آل محمد، وہ غدیری صلوات جو آپ کی پہچان ہے.
وہ مشرک فلسفی اور سائنسداں کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھا، بڑے غور و خوض سے میں نے پڑھا، جس میں مولا کائنات نے خلقت کائنات، بہت سی چیزوں کی خلقت کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، بڑی گہرائی سے۔ وہ مشرک کہتا ہے، بھائی الفاظ کا فرق ہے، اس کا تو انگریزی میں جملہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خطبہ توحید کو جو پہلا خطبہ تاریخ میں کوئی علی گزرے ہیں ان کا ہے، میں نے بڑے غور و خوض سے پڑھا، یہ سائنسداں ہے فلسفی، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس شخصیت نے کائنات کی تمام اشیاء کی خلقت کے ایسے راز کھولے ہیں، ایسے اسرار کھولے ہیں، ایسے رموز کھولے ہیں، اتنی تفصیل اور گہرائی سے بیان کر کے ایسے خلقت کائنات کے راز کھولے ہیں کہ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یا یہ شخص یا یہ خود ہی خالق کائنات ہے۔ یہ مشرک کہہ رہا ہے کہ ایسے خلقت کائنات سے اسرار اور اس کے راز کھولے ہیں کہ یا یہ کائنات اس شخص کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی ہے یا کم از کم کائنات خلقت پا رہی تھی، یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد پڑھ دیا۔ ماشاءاللہ بتوجہ کا ظالم۔ تو اب یہ نمائندگی ہے پروردگار میں، اللہ کے ولی، کیسے ولی کہ یہ کائنات جیسے اللہ کا کہنا مانے ویسے ہی اللہ کے نائب کا کہنا مانے۔ بھائی دنیا نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بھائی سورج چاند ستارے جن کا کہنا مانے، اب یہ کائنات جن کا کہنا مانے وہی تو ولی ہیں۔ اب ذرا سی زحمتیں اور ہیں، بے توجہ۔ اب لہذا نمائندے دو طرح کے اللہ کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 100% نمائندہ ہے جو ولی ہے، رسول بھی نمائندہ، نبی بھی نمائندہ، ہر رسول نمائندہ ہے خدا، ہر نبی نمائندہ ہے خدا، یہ 14 بھی محمد سے محمد تک یہ بھی اللہ کے نمائندے۔ ایک دعویٰ کر رہا ہوں پھر دلیل، مگر فرق ہے، یہ 14 اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں، باقی 1,23,999 انبیاء و مرسلین یہ ڈائریکٹ نمائندے نہیں ہیں، یہ انڈائریکٹ نمائندے ہیں۔ میں بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلکہ یوں کہوں کہ اس ولایت ان کے پاس بھی ہے، بغیر ولایت کے کوئی رسول نہیں بنتا، بغیر ولایت کے کوئی نبی نہیں بنتا۔ جو رسول اور نبی ہے وہ ولی ہے، مگر لازم نہیں ہے کہ جو ولی ہو وہ رسول اور نبی و امام بھی ہو۔ بھئی یہ بات بیٹھ رہی ہے ذہن میں کہ نہیں؟ جو رسول اور نبی اور امام ہے اس کا ولی ہونا ضروری، مگر نہیں ہے کہ وہ رسول اور امام ہو، مگر مرتبے میں رسول امام سے کم نہیں ہوگا۔ اب بھی ذہن نہیں پہنچا؟ بھئی یہی سبب ہے کہ اللہ نے ان 14 میں ایک ایسی ولیہ رکھی، نہیں ذہن پہنچا آپ کا؟ ان 14 میں اللہ نے بی بی فاطمہ ایک ایسی ولیہ رکھی کہ جو نہ نبی ہے نہ امام ہے نہ رسول ہے، مگر مرتبے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہاں تک ملا کہ جب نبوت اور امامت کا سنگم ہو گیا چادر کے نیچے، تو تعارف نہ رسالت سے ہوا نہ امامت سے ہوا، بلکہ نام فاطمہ سے ہوا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ایک مل جل کے صلوات تو ایک مرحلہ اور ہے انشاءاللہ، وہ مجلس کا میری نچوڑ، ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو اب ولایت کی دو قسمیں علماء اور عرفا نے بیان کی، ایک ہے ولایت مطلقہ جسے کہہ لیں آپ اپنی زبان میں بڑی ولایت، ایک ہے ولایت جزئیہ جسے آپ کہہ لیں چھوٹی ولایت۔ بڑی ولایت والے کون ہیں؟ 14۔